پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ امریکی صدارتی انتخابات کے مکمل نتائج آنے پر جو بائیڈن امریکہ کے صدر بن چکے ہیں، لیکن روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جو بائیڈن کو امریکہ کا صدر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پھر سے ٹرمپ اقتدار میں آنے والا ہے؟ روس اور امریکہ کے تعلقات کیوں کشیدہ ہو رہے ہیں؟ اور مستقبل قریب میں افغانستان میں کون سا کھیل کھیلا جائے گا؟ آج ہم آپ کو اس کی تفصیل فراہم کریں گے، جبکہ یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ جو بائیڈن کو کن طاقتوں نے صدر بنوایا اور ان کے کیا مقاصد ہیں۔ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے سے قبل تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، امریکہ کے صدارتی انتخابات 2020 کا آخری نتیجہ بھی آ گیا، جس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن غیر سرکاری نتائج کے مطابق کامیاب قرار پائے۔ امریکی الیکشن حکام نے جارجیا کے نتیجے کا اعلان کیا، جس کے مطابق جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے مقابلے میں 12,000 زیادہ ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اس طرح جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹس میں مزید 16 ووٹوں کا اضافہ ہو گیا، مگر عالمی سیاست میں امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے حیران کن خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے تو چائنا اور روس نے کئی دنوں تک جو بائیڈن کو امریکہ کا صدر بننے کی مبارکباد نہیں دی، اور اب روسی صدر نے بڑا اعلان کر دیا۔ تاہم ایک خبر یہ بھی ہے کہ چینی حکام نے آفیشلی طور پر گزشتہ روز جو بائیڈن کو صدر بننے کی مبارکباد دے دی، لیکن روس ابھی بھی انتہائی سخت رویہ اپنائے ہوئے ہے، یہاں تک کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جو بائیڈن کو امریکی صدر تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا کہ وہ ابھی بھی جو بائیڈن کو بطور امریکی صدر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ روسی صدر پوٹن نے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے کسی بھی رہنما کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور ہر اس شخص کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس پر امریکی عوام کا اعتماد ہے۔ اعتماد اسی امیدوار کو حاصل ہوگا جس کی جیت کی قانونی طریقے سے تصدیق کی گئی ہو۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جو بائیڈن کو جیت کی مبارکباد نہ دینے کے فیصلے کو ایک فارمیلٹی قرار دے دیا۔ پوٹن نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ بائیڈن کو مبارکباد نہ دینے سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات پہلے ہی بدترین سطح پر ہیں۔ دوستو، ماہرین کے مطابق پوٹن اور جو بائیڈن کے درمیان تعلقات کشیدہ ہی رہیں گے، کیونکہ دونوں عالمی رہنما مختلف سوچ کے حامل ہیں۔ تاہم آنے والے سال میں روسی صدر عہدہ صدارت سے ہٹ جائیں گے، جس کے بعد نئے روسی حکمران کے رویے کو اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ دوسری جانب ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو بائیڈن نے افغانستان کی جنگ ایک بار پھر سے چھیڑ دی، کیونکہ واشنگٹن انتظامیہ کی بدنیتی افغانستان میں قیام امن کی امیدوں پر پانی پھیرنے لگی ہے۔ صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے آثار واضح ہوتے ہی امریکی اور نیٹو افواج نے دوحہ معاہدے کی دھچیاں اڑانی شروع کر دی ہیں۔ لگ بھگ ایک ہفتے سے نیٹو افواج نے افغان فوج کی فضائی مدد جاری رکھی ہوئی ہے۔ امریکہ نے چند روز قبل 6 سے زائد ہموئی بختر بند گاڑیاں، بھاری تعداد میں ایمونیشن اور دیگر فوجی ساز و سامان بھی افغان فوج کے حوالے کر دیا ہے، جو دوحہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی شکست میں اہم کردار امریکہ میں موجود طاقتور صہیونی لابی نے ادا کیا۔ ٹرمپ سے صہیونی لابی کی ناراضگی کی وجوہات میں سرفہرست امریکی صدر کا افغانستان سے اپنی افواج کا انخلاء کا فیصلہ تھا۔ بھارتی ایما پر صہیونی لابی افغانستان سے اتحادی افواج کا انخلاء بھی نہیں چاہتی، جبکہ ٹرمپ فوجی انخلاء کے حامی ہیں اور انہوں نے یہ عمل شروع بھی کیا۔ تاہم جو بائیڈن کے آنے سے افغان عمل خطرے میں پڑ گیا۔ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ طالبان پر وعدے اور معاہدے پر عمل نہ کرنے کا الزام لگا کر دوحہ امن معاہدہ سرے سے ہی منسوخ کر دیا جائے گا۔ دوستو، دوسری جانب افغان طالبان بھی اس صورتحال کو باریک بینی سے مانیٹر کر رہے ہیں اور اپنی آئندہ کی حکمت عملی بھی طے کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان نے بھی نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جیت پر انہیں مبارکباد نہیں دی، بلکہ ان کے ترجمان نے اس امید کا اظہار کیا کہ امریکی صدر امن معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی انتخابات اور انتظامیہ کی تبدیلی امریکہ کا داخلی مسئلہ ہے۔ امارات اسلامیہ اور امریکہ کے درمیان طے شدہ دوحہ معاہدہ جنگ کے خاتمے اور دونوں ممالک کے بہتر مستقبل کے لیے ایک بہترین دستاویز ہے۔ طالبان امریکی صدر اور مستقبل کی انتظامیہ پر زور دینا چاہتے ہیں کہ
کہ اس معاہدے پر عمل درآمد دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے خاتمے کا اہم ذریعہ ہے۔ افغانستان سے تمام امریکی افواج کا انخلاء ہمارے ملک میں عدم مداخلت اور افغانستان کی سرزمین کو امریکہ کے خلاف استعمال نہ ہونے دینا ہماری عوام اور قوم دونوں کے مفاد میں ہے۔ ہم اپنی طرف سے معاہدے کے پابند ہیں۔ امریکی صدر اور انتظامیہ کو اپنے ذاتی مفادات کے حصول اور اقتدار پر قابض رہنے کے لیے جنگ کو جاری رکھنے کے خواہش مند حلقوں، افراد اور گروہوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ طالبان کے اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی نئی امریکی انتظامیہ کے ارادوں کی دھن گن مل چکی ہے کہ وہ افغانستان سے اتحادی افواج کا انخلاء روکنے کا پلان بنا چکی ہے۔ اس پلان کو پہلے ہی پینٹاگون کی سپورٹ حاصل تھی، تاہم ٹرمپ اس سے انکاری تھے۔ ٹرمپ نے دسمبر میں کرسمس تک امریکی افواج کو واپس بلانے کا اعلان کر رکھا تھا، تاہم نئی امریکی انتظامیہ کے آنے کے بعد اس عمل میں رکاوٹ کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ نیٹو نے افغان نیشنل آرمی کی مدد کرنا شروع کر دی ہے، جو قبل ازیں روک دی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ افغانستان سے مکمل فوجی انخلاء کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اس کے نتیجے میں طالبان سے کیا جانے والا امن معاہدہ متاثر ہو سکتا ہے، جبکہ 20 سے 21 ہزار مسلح تربیت یافتہ بلیک واٹر کے ارکان بھی افغانستان میں تعینات کیے جا چکے ہیں۔ اب ان کی کارروائیاں تیز ہو جائیں گی اور یہ تربیت یافتہ ارکان افغان نیشنل آرمی کے ساتھ مل کر طالبان سے لڑیں گے۔ ادھر بیرونی حملہ آوروں کا اشروں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے طالبان نے بھی حریف کے ہر پینترے کا توڑ سوچ رکھا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جنگ بندی ممکن بنانے کے لیے جنگی جنون میں مبتلا دشمن کو اسی کی زبان میں جواب دینا ضروری ہے، لیکن افغانستان میں امن کے لیے معاہدہ ممکن بنانے میں اہم ترین کردار پاکستان نے ادا کیا تھا، جبکہ روس، ترکی، ایران اور قطر کی سفارتی کوششیں بھی معاون رہیں۔ حالیہ بگڑتے ہوئے منظر نامے میں نہ صرف پاکستان بلکہ مذکورہ ممالک کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ثالثی کا عمل شروع کریں۔ بالخصوص اسلام آباد اور تہران پر یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خطے میں امن ضروری ہے، اور جب تک افغانستان کے کوہ دامن سلگتے رہیں گے، اس کی آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھے گی۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔